آج فیشن ہی بن گیا ہے قربانیاں کرنے کا. یہ نہیں دیکھتے کہ آیا پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، رشوت کا ہے، سود کا ہے، دھوکہ فریب کر کے پیسہ کمایا ہے. یاد رکھو قربانیاں بیکار ہیں، ایسی قربانی رب کو قبول نہیں. کبھی آپ نے غور کیا جب ہم منڈی جاتے ہیں جانور لینے کے لیے، خریدنے کے لیے، تو گہرائی سے اس کو دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی دکھاتے ہیں، اس کو اس کی چال دیکھتے ہیں، اس کا کان دیکھتے ہیں، اس کا سینگ دیکھتے ہیں کہ یہ آنکھ دیکھتے ہیں کانا تو نہیں، ٹانگیں دیکھتے ہیں لگڑا تو نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سالم جانور قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اے مسلمان، تو جس طرح جانور کو دیکھتا ہے میں تجھے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ تو بھی پورا مسلمان ہے کہ نہیں ہے. یعنی تیرا میرے ساتھ کنٹریکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ سالم جانور قبول کرے گا. جس کے اندر کوئی نقص ہے، عیب ہے، وہ قبول نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تو بے نماز ہو تو قربانی کرے، تیرا پیسہ حرام کا ہو تو قربانی کرے، تیرا عقیدہ، تیرا ایمان خراب ہو تو قربانی کرے. جس طرح قربانی کے اندر ایک عیب نکل آیا ہے تو وہ ریجیکٹ کر دی جاتی، کنڈم کر دی جاتی ہے. ایسے ہی اگر تو پورا مسلمان ہے، تو آدھا مسلمان ہے، تو ایک چوتھائی مسلمان ہے، تیری قربانی کیسے قبول ہوگی؟ تو قربانی سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کو رکھ لے گا کہ نہیں. اور بھائی جس کو قربانی دینی ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ ہم سے راضی بھی ہے کہ نہیں. اپنا دین، اپنا ایمان دیکھنا چاہیے، اپنا پیسہ دیکھنا چاہیے حلال کا. میں تو حیران ہوتا ہوں قسم خدا کی، جو بے نماز ہے وہ بھی قربانی کر رہا ہے. اللہ اللہ، بے نماز. اور بھائی جو بے نماز ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا. آپ اسے جو مرضی کہیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. وہ توبہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکات دیتا ہے، وہ تمہارا دینی بھائی ہے. جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے وہ دین سے خارج ہے بھائی، وہ مسلمان نہیں ہے. اور بے نماز تو دوزخی ہے. مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. پوچھا جائے گا تم یہاں کیسے آ گئے مسلمان ہو کر؟ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے. تو بے نماز قربانی کر رہا ہے. اور بھائی سب سے پہلے کیا سوال ہوگا، کیا پوچھے گا اللہ تعالیٰ؟ نماز کے بارے میں. اور نماز میں ہی ہم نے اگر 0 نمبر لے لیا، نماز میں ہی اگر فیل ہو گئے، قربانی کو تو پوچھنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے. بے نماز قربانی بیکار بیکار، پیسہ حرام کا. اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جاتا ہے، غیرت آ جاتی ہے کہ بے ایمان مجھے بھی اپنے جیسا سمجھتے ہیں. کسی کا پیسہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، بہنوں کا حق مارا ہوا ہے، وہ بھی قربانی کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، شرک بھی معاف کر دیتا ہے اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے. لیکن جس کا حق مارا ہے قسم خدا کی وہ معافی نہیں ہے، کوئی توبہ نہیں ہے جب تک جس کا حق مارا ہے اس کا پاؤں نہ پڑ جائے، جا کر اس سے معافی نہ مانگے. یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ ہم قربانیاں کر رہے ہیں، فیشن ہی بن گیا ہے قربانیاں کرنے کا. قربانی کرنے سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے، متقی ہونا ضروری ہے. ہم جانوروں پر چھری چلاتے ہیں قربانی کرتے وقت. کیا ہم نے کبھی غیر اسلامی رسم و رواج پر چھری چلائی؟ کیا حسد، بغض اور انا کو ذبح کیا؟ کیا ہم نے کبھی ہندوانہ طریقوں کو ذبح کیا؟ یہ شادیاں ہوتی ہیں، یہ مہندی کی رسم کہاں سے آ گئی؟
زیادہ لمبی گفتگو نہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ ہمسائے جو ہیں یہ بھی ان کا خطبہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ مہندی کی رسم بھائی کہاں سے آ گئی؟ ہندوانہ رسم۔ حضرت فاطمہ کی کوئی مہندی رچی دکھا دے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہندی کی شمع دکھا دے، حضرت رقیہ ام کلثوم زینب رضی اللہ ان کی کوئی مہندی دکھا دے، اور شادیوں میں مہندی کے نام پر شریعت کی دجیاں اڑا دی جاتی ہیں، مہندی کے نام پر فحاشی اور ریانی کا بازار گرم ہے، لڑکیوں کو ناچ، یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ ہندوانہ رسم ہے، ان کو بھی ذبح کرنا ہے۔ قسم خدا کی، ہماری وہ بہنیں، وہ عورتیں جن کی حیا کو دیکھ کر فرشتے بھی حیا کرتے تھے، آج شیطان ان سے آنکھیں چرا رہا ہے۔ ہمارے وہ نوجوان جن کے تقدس کو دیکھ کر فرشتے حیران ہوتے تھے، آج شیطان ان سے شرما گیا ہے۔ غیرت کی پریکٹس کیا کرو، غیرت کی پریکٹس کیا کرو۔ کیسے؟ اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں، اپنے رشتہ داروں میں اگر ہماری بیوی بے پردہ پھر رہی ہے، بیٹی بے پردہ پھر رہی ہے، رشتہ دار خواتین جو ہیں وہ آوارہ پھر رہی ہیں، تو یاد رکھیں، بائیکاٹ کریں، ان کو روکیں، ان سے الگ ہو جائیں، غصہ کریں، تاکہ تمہاری پریکٹس ہو کام کرنے کے لیے۔ اگر ہماری بیٹی، ہماری بہنیں، ہماری عورتیں، گھر کی عورتیں آوارہ پھر رہی ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تو یاد رکھیے یہ انتہا درجے کی بےغیرتی اور دیوسی ہے۔ آج شادی بیاہ پر ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے نمازی، حاجی، لمبی داڑھیوں والے، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، کنجر گانا ہو رہا ہے، اور وہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ اور اسلام تو یہ کہتا ہے کہ یا حاجی نمازی اگر وہاں ہے تو وہاں برائی نہ ہو، اگر برائی ہو رہی ہے تو یہ وہاں نہ ہو۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو الٹ دو۔ فرشتوں کو ترس آ گیا کہ یا اللہ وہاں تیرا ایک نیک بندہ رہتا ہے، بڑی عبادت کرتا ہے، فرمایا وہ سب پلید ہے، اس کو پہلے رگڑا دو۔ برائی کو دیکھ کر کبھی اس کے چہرے کی رنگت نہیں بدلی۔ سب سے پہلے مسلمان، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین۔ مسلمان بنو صحیح طریقے سے صحابہ کرام کی طرح۔ اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، سرخرو ہونا چاہتے ہو، صحابہ کرام نے کس طرح زندگی گزاری، کس طرح دنیا میں چھاٹے، کس طرح حکمرانی کی، کہ ان کا اس لیے کہ دین درست تھا۔ وجہ یہ ہے دین درست ہے، دنیا خود بخود درست ہوتی چلی گئی۔ ہم نے دین کو بگاڑا دنیا کی خاطر، دین سے بھی گئے، دنیا سے بھی گئے ہم۔ اگر ہم عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا میں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اچھا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پاس آؤ۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا مالک ہے، اس کے قبضے میں ہے سب کچھ۔ اگر دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پاس آؤ۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، عزت چاہتے ہو وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاد رکھو کہ اگر 2-3 منٹ بات ختم کرنے والا ہوں، اگر تم مجھے دھوکہ دیتے ہو تو یاد رکھو کہ تمہیں کچھ مل جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ذلیل کر کے رکھ دوں گا، رسوائی، دن بدن نیچے ہی جاؤ گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنی تعداد ہے قسم خدا کے مسلمانوں کی، کتنی فوج ہے ہماری۔ میں دیکھ رہا تھا کہ 12 بڑے جو مسلمان ممالک تک 44 لاکھ فوج ہے، 44 لاکھ ہماری فوج ہے، اور اسرائیل کی صرف 1,70,000 ہے جنہوں نے 44 لاکھ فوج کو آگے لگایا ہوا ہے۔ اور اس قدر ضلالت کہ پاکستان ایٹمی ملک ہے، ایٹمی ملک، اتنی بڑی طاقت، اور وہ ہمارے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں، ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یاد رکھو سیدھے ہو جائے،
جہاد کی بات کی تو بلیک لسٹ کر دیں گے، وہ کبھی ہمیں گرے لسٹ میں شامل کرتے ہیں، جب ہم زیادہ کہا مانتے ہیں ان کا وائٹ لسٹ میں، اور ہمارے حکمران جو ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ فیصلہ وہ کر رہے ہیں کافر، اس لیے کہ وہ اکٹھے ہیں۔ یعنی میں سمجھتا ہوں بے حسی کی، بے غیرتی کی انتہا ہو چکی ہے۔ 44 لاکھ فوج ہو اور ایک طرف 1,70,000 ہو تو کیا پتہ چلتا ہے؟ تو بھائی طاقت کی کمی نہیں ہے، غیرت کی کمی ہے، غیرت کی کمی ہے۔ ہم آج عید کی خوشیاں منائیں گے، گوشت ہوں گے، رانے روشت ہوں گی، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ خوشیاں منائیں گے، کھائیں گے، اور اس دوران یاد رکھو کشمیر کے مسلمانوں کی طرف بھی نگاہ ڈالو، فلسطین کے مسلمانوں کی طرف بھی نگاہ ڈالو، وہ بھی کٹے پھٹے جسموں میں، جیلوں کے اندر، وہ بھی یہ تکبیرات پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کی تکبیریں عرش سے جا کر ٹکرا رہی ہیں، اور خدا خود خوش ہو کے فرشتوں کو کہتا ہے کہ یہ ہے جنہوں نے مال و جان ہر طرح کی قربانی دی، جو ابراہیم علیہ السلام کے پیغام عید کو سمجھ لیا، جنہوں نے قربانی کا حق ادا کر دیا۔ 35,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے، 70-80 لاکھ سے زیادہ زخمی ہیں، 2-2.5 لاکھ کے قریب بے گھر ہیں، کھنڈرات میں بدل دیا، پھر بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کی پہلی قربانیاں بھی قسم خدا کی قبول، ان کی یہ قربانی بھی قبول، عظیم قربانی، کہ وہ قربانی کا مطلب سمجھ گئے ہیں، قربانی کا مفہوم سمجھ گئے ہیں۔ وہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں گے کٹے پھٹے جسموں کے ساتھ، پھر اس وقت ان کی عید ہوگی، اصل عید۔ اس وقت ان کے دکھ جو ہے راحتوں میں بدل جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفلیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کا سلام وہ وصول کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطین بھائیوں کی مدد فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیاں بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔